أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، یہ اس کے بعد کی آیت مبارکہ ہے جو کل میں نے تلاوت کی تھی. کل کی آیت شریفہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے کہ کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے کیسے، ان کے روزی روٹی کا انتظام کیسے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھلانے والے تم کو بھی ہم ہی ہیں اور پھر تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی کھلاتے ہیں، اور تمہارے سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے ہی کھلایا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی ہم ہی کھلائیں گے. تو اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو ان کے ساتھ حسن تربیت اور نرمی کے ساتھ پیش آنا، ان کو حلال روزی روٹی کما کے کھلانا، یہ اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے، عبادت ہے. آدمی جو کماتا ہے اس کے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو آپ حضرات کو شاید یقین ہو کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب ملتا ہے. اب کوئی یہ سوچے کہ آدمی کو بھوک لگتی ہے اور وہ اسے کھا جاتا ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی بچوں کو حلال روٹی کھلانا کما کر یہ فرض نماز کے بعد دوسرا فرض ہے. فرض نماز فرض ہے، فجر کی فرض نماز پڑھو اور پھر اس کے بعد حلال روٹی کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلو، خواہ وہ دکان کھول کر کمانا ہو یا دکان میں نوکری کر کے کمانا ہو یا کوئی اور جگہ مزدوری وغیرہ کر کے کمانا ہو. آدمی محنت کرے، حلال روٹی کمائے، یہ فرض نماز کے بعد والا فرض ہے. مانگنا اسلام میں حرام ہے کہ آدمی بجائے محنت کر کے کما کے کھانے کے دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلاتا پھرے کہ مجھے چائے کے پیسے دو، روٹی کے پیسے دو. یہ سوال جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے. کوئی آدمی اگر 3 دن بھوکا رہے اور اس کے لیے کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، حلال روٹی کہیں اسے میسر نہ ہو، 3 دن گزر گئے بھوکے پیاسے حالت میں، تو 4تھے دن اسے مانگنا جائز ہے. 3 دن کے بعد 4تھے دن مانگنا اس کے لیے جائز ہے، اپنی ذات کے لیے. اب کوئی آدمی تو 3 دن بھوکا رہنے سے رہا، بھوکا تو اللہ نے کسی کو رکھا ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھوکے رہتے تھے اس لیے کہ ان کی جو اکانومی تھی، ان کی جو معاشی حالت تھی وہ کمزور تھی. اس وجہ سے 2-2 3-3 وقت کے بھوکے رہتے تھے. اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع فرمایا. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے آپ کچھ عطا فرمائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی
یوں ان کو دیکھا، چہرے پہ نظر ڈالی اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ آدمی تو اچھا ہٹا کنٹا تندرست ہے، یہ مانگ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسرے صحابہ تھے ان سے کہا بھئی اس کے لیے چندہ کرو۔ تو کسی صحابی نے 1 درہم دیا، دوسرے صحابی نے اور 1 درہم دی۔ 2 درہم میں لکڑی کاٹ کے اس کے اندر لکڑی کاٹنے کا جو دستہ ہوتا ہے جس کے بعد کلاڑی بنتی ہے، وہ کلاڑی اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دی اور یوں فرمایا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور لا کر بازار میں فروخت کرو، اس طرح اپنے لیے روزی روٹی حاصل کرو۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا پسند نہیں آیا، اس لیے آپ نے یہ انتظام کر دیا۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سنو، تم میرے پاس 2 ہفتے تک نظر نہیں آنا، 2 ہفتے تک نظر نہیں آنا، 2 ہفتے کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔ وہ صحابی گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق انہوں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹتے تھے اور لا کے فروخت کرتے تھے۔ لوگ لکڑیاں تو انسانوں کی ضرورت کی چیز ہے نا، چولہے میں ڈال کے جلاتے ہیں تو کھانا پکتا ہے۔ اب اس زمانے میں گیس ہے، کرنٹ ہے، فلاں اور بہت سی چیزیں۔ اس زمانے میں تو چولہا جلانا، پھر لکڑیوں کے ذریعے سے آگ بھڑکا کے اس کے ذریعے سے کھانا پکاتے تھے۔ تو لکڑیاں بھی ضرورت کی چیز تھی، آج بھی ضرورت کی چیز ہے۔ جو ان صحابی نے ویسے ہی کیا، اور 2 ہفتے کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ہاتھ میں 2-4 درہم بھی تھے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے 15 دن میں 2 ہفتوں میں کسی سے مانگا نہیں، بلکہ اپنی محنت کی روٹی میں نے کمائی کھائی، اور یہ 4-5 درہم میرے ہاتھ میں بچے ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ محنت کر کے یہ جو تم نے روٹی کمائی ہے یہ بہتر ہے اس سے کہ تم قیامت میں اس حالت میں آؤ کہ تمہارے چہرے کے اوپر دھبا ہو، بھیک مانگنے کا دھبا ہو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جو صحت مند تندرست ہو اور وہ مانگتا پھرے تو قیامت کے دن یہ اس کے چہرے پر عیب کی طرح نظر آئے گا کہ یہ دنیا میں اپنی روٹی دوسروں کے ہاتھ سے حاصل کرتا تھا، محنت نہیں کرتا تھا، محنت کر کے کما کے کھانا یہ نوجوانوں کے لیے زیبا دیتا ہے، یہ خوبصورتی والی چیز ہے کہ کوئی آدمی کسی سے مانگے نہیں۔ بھئی خاص کر مانگنا تو اپنے ساس سسرے سے مانگنا، جوڑا جہیز مانگنا۔ نوجوان آج کے کہتے ہیں ہم کہاں مانگ رہے ہیں، ہم تو نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی روٹی کھاتے ہیں، ہم اپنے گھرانے کی روٹی کھاتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ تو مانگنا تو 2 قسم کا ہے نا، ایک مانگنا تو یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس ان کا بھی چائے کے پیسے دو، روٹی کے پیسے دو، یہ مانگنا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس طرح کا لیسٹ بنائیں کہ کوئی آدمی شادی ہو رہا ہو اور وہ اپنے ہونے والی دلہن کے گھر میں سوال کی لیسٹ بھیج دے کہ آپ کی لڑکی کو دلہن بنانے کے لیے اتنی چیزیں فراہم کرنا ضروری ہے۔ یہ خود بھی بہت بڑا سوال ہے اور یہ خود بھی بھکاری پن ہے، اور یہ بھی قیامت کے دن عیب ہے
اور یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر کہ کوئی آدمی اس طرح سے سوال کر کے مانگ کے لے لے۔ 1985 میں یعنی جامع مسجد کو میں آنے کے بعد 5 سال کے بعد ان دنوں میں نکاح پڑھانے کے لیے باہر بھی جاتا تھا۔ یہ جو شادی محل ہیں چاروں طرف، یہ ہٹسن ہے، چندرا ساگر ہے، ان شادی محلوں میں نکاح پڑھانے کے لیے میں جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک شادی محل میں، مجھے یاد نہیں کون سا تھا، وہاں تکرار ہو گئی۔ 11:30 بجے نکاح تھا، 12 ہو گئے، 12:15 ہو گئے، 12:30 ہو گئے، شادی نہیں ہو رہی، نکاح کا موقع ہی نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ ہم کو جانا ہے ظہر کی نماز کے لیے۔ تو کسی نے کہا کہ لین دین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا ہے اور نوبت جو ہے وہ شادی رکنے پہ آ گئی۔ پھر 5-10 منٹ کے بعد اطلاع ملی کہ شادی جو ہے وہ روک دی گئی، شادی روک دی گئی، اب شادی نہیں ہو، آپ جا سکتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا، بہت پریشانی ہوئی طبیعت میں۔ کسی لڑکی کی شادی رک جائے، ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ کوئی بیٹی کا باپ جانتا ہے، ہر آدمی کہاں پہچانتا ہے۔ جس کے پیٹ میں اولاد ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی شادی رکنا وہ کتنا بڑا پاپ ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس ظلم کی سزا کیا ہو سکتی ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس دن مجھے خیال آیا کہ چھوڑنا نہیں چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ تو میں نے 1-2 نوجوانوں سے کہا کہ جاؤ یہ معلوم کر کے آؤ کہ یہ جو شادی رکی ہے اس کے پیچھے سبب کیا ہے، کیا ہے۔ لین دین تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو پہلے سے طے ہوتا ہے، پہلے سے طے ہو تو نا صحرا باندھ کے دولہا آ کے بیٹھتا ہے، اس کے بغیر کہاں بیٹھے گا۔ اب آ کے بیٹھ گیا نالائق گدھے کی طرح سے، اور اندر جھگڑا ہو رہا ہے۔ دولہا سے میں نے پوچھا بات کیا ہے، مجھے معلوم نہیں، پورے بھولے بن کے بیٹھتے، مجھے نہیں معلوم۔ حالانکہ پورا ماں باپ کو پٹی پڑھانے والا وہی شیطان ہوتا ہے، اور اس نے کہا مجھے معلوم۔ جب رک گئی اور میں نے پوچھا اور معلوم کرایا تو جلدی سے جا کے 2 نوجوانوں نے ڈرا دھمکا کے معلوم کر کے آ کے مجھے بتا دیا، اور یہ بتایا بہت چھوٹی سی چیز تھی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ پورا زیور جو ہے وہ 100 سورن کا ہوگا، لیکن اتفاق سے 90 سورن ہوا ہے، 100 نہیں ہوئی، 10 سورن کم ہو گئے۔ بھئی 1 سورن کوئی معمولی قیمت ہوتا ہے، 90 ہو گئے، 100 نہیں ہوئے۔ جب تلایا، شادی میں ہی تلا کے دیکھا 10 کم ہے، تو کہا یہ 10 پورے کرو ورنہ شادی نہیں۔ میری زبان سے نکلا یا اللہ تو بڑا حلیم ہے، ایسے لوگوں کو بھی دنیا میں جینے دیتا ہے، جو ایک لڑکی کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ 10 سورن کم ہو گئے، بات ہوئی تھی 100 سورن کی۔ تو ایسے سینکڑوں واقعات میں نے اپنی اس 31 سالہ زندگی میں دیکھے ہیں، جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ ڈائریکٹ تو خیر مانگنے والے بھی ہیں، بڑے بے حیا جو ہوتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ جو ذرا سماج میں بڑے سمجھے جانے والے ہوتے ہیں وہ انڈائریکٹ مانگتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے دیندار داڑھی دار لوگ بھی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے خوب مرچ مسالہ آتا ہے، سوچ لیتے ہیں وہاں کیے تو کتنا ملے گا، یہاں کرے تو کتنا آئے گا، یہاں کرے تو کتنا آئے گا۔
یہ پوری طرح پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، اندر ساری چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ کیا کیا ملے گا، کیا کیا نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایسی وجوہات سے اور اس کی وجہ سے ہماری ہزاروں بچیاں غیروں کی گود میں چلی گئیں، زنا میں مبتلا ہو گئی۔ آگے کی آیت شریفہ کی یہ پوری تمہید ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مسلمانوں زنا کے قریب مت پھٹکو، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ اللہ تعالی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی کی بات ہے۔ یہ جو زنا اللہ نے حرام قرار دیا، خطرناک جرم، زنا کی وجہ سے معاشرے میں مفلسی آتی ہے، بارش رکتی ہے، بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں بے برکتی آتی ہے، گھروں میں نحوست آتی ہے۔ جو آدمی شادی ہوئے بغیر زنا کرتا ہے، اسلام نے، قرآن نے اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا رکھی ہے، ننگی پیٹھ پہ 100 کوڑے مارنا۔ اور اگر کوئی شادی ہونے کے بعد زنا کرتا ہے تو ایسے آدمی کو پتھر مار کے ختم کر دینا، اس کو باقی نہیں رکھنا دنیا۔ یہ اسلام کی سزا، قرآن کی سزا ہے، وہ آج بھی ہے، قیامت تک، جب تک اللہ اس دنیا کو ختم نہیں کریں گے تب تک وہ باقی رہے گی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ اس امت کی اس برائی سے حفاظت کرے۔ کہیں بارش رک گئی، کہیں سیلاب آ گیا اور کہیں زلزلے آ گئے تو اس کے پیچھے بہت سے گناہوں کے ساتھ ساتھ زنا کا بڑا دخل ہوگا۔ اسی وجہ سے اس سے بچنے کا حکم قرآن مجید میں اللہ نے یوں نہیں دیا، زنا مت کرو نہیں کہا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے میں انشاءاللہ کل آپ کو سمجھاؤں گا۔ درود شریف پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔